نصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. قابل صد احترام، قابل صد محبت اور صد اکرام حضرات علماء کرام دامت برکاتکم القدسیہ، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، گفتگو سننے والی قابل احترام بہنوں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے دور دراز تک قرآن مجید کے اجتماع میں شریک دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں کوئی تقریر اور بیان نہیں کرنے لگا. آپ 2 گھنٹے سے سوا 2 گھنٹے سے قرآن حکیم فرقان مجید کے چمن میں بیٹھ کر کلام الہیہ کی خوشبو سونگھ رہے ہیں. قرآن مجید کی باتوں کے بعد میری باتیں لذیذ نہیں ہیں. اللہ کا کلام ہی بالا کلام ہے، والا کلام ہے، اعلیٰ کلام ہے، خوشبو کلام ہے، اور نور کلام ہے، رحمت کلام ہے. اسی کی وجہ سے قوموں کو اٹھایا جاتا ہے اور اس سے روگردانی کی وجہ سے قوموں کو قہر مذلت میں پٹخ دیا جاتا ہے. میں حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت اور توفیق سے نوازے. میرا خیال تو نہیں تھا کہ ملاقات ہوگی، لیکن حضرت علامہ مندیالوی صاحب تشریف لائے ہیں، علامہ سجاد صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ ان کو بھی عزتیں عطا فرمائے، احترامات عطا فرمائے، اکرامات عطا فرمائے. بعض اوقات انسان نظر مانتا ہے تو وہ اس کی خواہش اور آرزو کے خاکے میں اللہ تعالیٰ رنگ بھر دیتا ہے، اور اگر وہ کسی کی حاجت کو پورا نہ فرمائے تو پھر بھی وہ مالک ہے، خالق ہے. وہ سب کو دینے والا ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. میں
ایک دو باتیں صرف آپ سے کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی خطاب تو اختتام کے موقع پر اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا۔ ایک دور ہمارے سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ایسا آیا ماضی میں کہ محفلیں اجڑ گئیں۔ وجوہات پر گفتگو نہیں کروں گا۔ میں اس وقت 9ویں یا 10ویں میں پڑھتا تھا، 7 دینی کتب کا مطالعہ کرتا تھا۔ بڑے اکابر کو اس زمانے میں میں نے گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے توفیق دی کہ بیٹھوں اور ان کی باتیں سنوں، لیکن عام محفلیں جو تھیں وہ ایک قسم کی اجڑی پڑی تھیں۔ اس عاجز مسکین نے یہ بھی دیکھا کہ 15 لوگ بیٹھے ہیں اور جید کوئی عالم دین تقریر کر رہا ہے۔ عزم ہمت کی بات تھی ان کی کہ انہوں نے تعداد نہ دیکھی اور اللہ کے دین کا پرچم بلند رکھا۔ آج ان کا بویا ہوا بیج ہے جس کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں۔ اللہ ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے۔ تو میں نام بھی نہیں لیتا، اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر ایک مکتب میں گیا۔ میں نے سنا کہ وہاں قرآن حکیم کا درس دیا جاتا ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی 50 آدمی یا 60 آدمی بیٹھے ہیں۔ تو میں حلفاً آپ کے سامنے کہتا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اہل سنت کا بھی کوئی عالم ہو جس کے سامنے 200-400 لوگ بیٹھے ہوں اور وہ قرآن حکیم پڑھا رہا ہو اور لوگ اپنے آغوش طلب میں قرآن کے موتی چن رہے ہوں۔ زمانہ کروٹ پر کروٹ بدلتا چلا گیا، ساہی اور تگ و تاز کا سلسلہ جاری رہا۔ دینی لوگ جس وقت کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کے ہمزاد بھی ساتھ ہوتے ہیں جو گالی گلوچ، بہتان ترازی، الزام تراشی اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن رکاوٹوں سے وہ تواضع کرتے رہتے ہیں۔ ایک عالم دین کی زندگی بہت مشکل ہے۔ ایک جرنیل کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پھول لگے ہوئے ہوں تو سب اس کو سیلوٹ مارتے ہیں، لیکن پھول اتر جائیں تو پھر اس کو کوئی پوچھتا نہیں۔ اور عالم کی زندگی یہ ہے کہ جب اس کے پھول لگے ہوں تو لوگ پھول ڈالتے بھی ہیں اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لیکن جس وقت یہ دین کا جرنیل جس وقت آخرت کو اٹھے گا تو رحمتیں اس کا استقبال کریں گی اور انوار الہیہ اس کا استقبال کریں گے۔ منزل میٹھی ہے، بہت سوانی ہے اور بہت خوشبودار ہے۔ تو سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ میں گنگوالا شریف میں جا رہا تھا اور حافظ صاحب میرے ساتھ میری ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں بیٹھے۔ نہ اس وقت یہ مدرس تھے، نہ شیخ الحدیث تھے، نہ تو انہوں نے گنگوالا شریف تک مجھ سے کوئی میرے خیال میں 50 سوال پوچھے ہوں گے۔ تو میں راستے میں ہر لمحے میرے ذہن میں یہ تھا کہ علم کی طرف بڑھے ہیں، کہیں ان کے دل کا نازک آبگینہ ٹوٹ نہ جائے،
میری کسی جواب سے یہ بدظن نہ ہو جائیں، نا امید نہ ہو جائیں، یہ سلسلہ چھوڑ نہ دیں۔ الحمدللہ یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ 75-76 کی بات کرتا ہوں۔ شکر الحمدللہ 40 سال بعد بھی جو پیار پہلے تھا آج بھی قائم دائم ہے، اور مل جل کر کے ہم نے کوشش کی کہ لوگ قرآن مجید سیکھیں۔ تو اب جب بیمار ہوا تو میں نے کہا جاتے ہوئے کوئی ایسا کام کر جاؤں، اب قبر میں اترنا ہے۔ زندگی ساری بھی پڑھنے پڑھانے میں گزری الحمدللہ، تو یقین جانے کہ سوائے حضور کی ذات کے اور قرآن حکیم کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بس 2 ہی وسیلے ہیں، ایک قرآن حکیم ہے اور ایک رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ ان کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو جائے اللہ مہربانی سے نواز دے گا۔ تو میں خواب کی بات نہیں کر رہا، آپ خواب تو نہیں دیکھ رہے کہ حافظ اکبر صاحب پڑھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ خواتین آپ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید سن رہے ہیں۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ 1 لاکھ آدمی کو قرآن مجید پڑھاؤں گا۔ اے اللہ تعالیٰ میری بات کو سچا کر دے، اور جس دن آپ فارغ ہوں گے انشاءاللہ تو اس دن یہ تعداد 8000 پوری ہو جائے گی۔ اور لاہور میں کل دورہ تفسیر کا آغاز خود کر رہا ہوں، جس میں ابھی ٹیلی فون پر مجھے پتہ چلا کہ 2800 لوگوں نے داخلہ لے لیا۔ اور چھوٹی عید کا چاند دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میں 1 ماہ انگلینڈ والوں کو دے رہا ہوں، وہاں میں دورہ تفسیر انگلینڈ میں جا کر پڑھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے یہ انعام دیا ہے مجھے کہ حافظ صاحب پڑھا رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا گلہ ان کا ہے اور باتیں میری ہو رہی ہیں۔ خوش ہو رہا ہوں میں خوش ہو رہا ہوں۔ ایک بچہ چھوٹا سا ہو، اپنا بچہ ہو، تو جس وقت وہ کندھے پہ چڑھ کے تو اس کو ہم کہتے ہیں بچے ذرا کلمہ سنا نا، تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم ننھے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اب کلمہ پڑھنے لگ گیا ہے۔ تو میرے دوستو مجھے مبارک دو نا، میرے بچے اب قرآن پڑھانے لگ گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن کی یہ خوشبو دیکھ کر میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے 2 بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے گلی گلی میں مجھے فرزند عطا کر دیے ہیں جو قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے، کتاب اللہ کی تعلیم کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ اور بس ایک بات اور کر کے میں ویسے بھی انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو زندگی ادھر ہی گزری، لیکن اس مرتبہ میں جب انگلینڈ سے واپسی پر جہاز میں بیٹھا تو یہ بات سنے، جس میں جہاز میں بیٹھا تو جو فلائٹ انچارج تھا وہ ہوا یہ کہ جو ہندکو ترجمہ میں نے کیا ہے وہ اس کے ترجمے کے 2 پارے مس پلیس ہو گئے مجھ سے، تو ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو میں نے کہا جہاز میں وہ 2 پارے ترجمہ مکمل کر لوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ عاجز مسکین چھوٹا سب علماء سے چھوٹا اہل سنت الجماعت، اس کو یہ توفیق دے دی کہ اس نے 3 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں تو میں لکھ رہا تھا تو وہ میرے پاس آ کے کہا کہ سر ایکسکیوز می،
کیا آپ چائے پینا چاہیں گے؟ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو گرم گرم چائے پلانا چاہتا ہوں. ویسے تو عملہ ہے لیکن میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں خود چائے، اور میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں. میں نے کہا یار پلا دے. تو لیکن وہ کہنے لگا جب چائے پئیں گے تو آپ میرے ساتھ باتیں کریں گے. میں نے کہا لاؤ چائے لاؤ. تھوڑی دیر میں نے وہ رجسٹر بند کیا اور میں بیٹھ کے وہ چائے لایا، میرے ساتھ بیٹھا. تو مجھے کہنے لگا کہ میں نواب شاہ کا رہنے والا ہوں. اسی لیے اس نے سندھی آداب کے ساتھ مجھے سلام کیا، پاؤں پر ہاتھ رکھ کر السلام علیکم کہا کہ سائیں وہ اپنے پیر و مرشد کو، روحانی کسی شخصیت کو سائیں کہتے ہیں. کہتے ہیں سائیں بڑا خوش ہوا ہوں، آپ قرآن حکیم فرقان مجید کا کوئی کام کر رہے ہو. یہاں تو راستے میں لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں یا ناول پڑھتے ہیں. تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلسل 2 گھنٹے سے آپ قرآن مجید میں کوئی کام کر رہے ہیں، تو مجھے اچھے لگے ہیں. تو میں پھر مجھے کہنے لگا کہ ایک کتاب آپ کو دوں، آپ پڑھیں گے؟ تو میں نے بس سوچ نہ سکا کہ میں وعدہ نہ کروں. میں نے پرومس کیا کہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو اس نے مجھے ایک کتاب دی جس کا نام تھا لستم پوخ. لستم پوخ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، نہ یہ سنسکرت، نہ ہندی، نہ انگلش. تو اس نے مجھے لا کے دی. وہ 400 صفحے کی کتاب تھی یا 300 کی ہوگی، مجھے صحیح یاد نہیں. تو میں نے کہا میں ابھی اب پڑھ لیتا ہوں ابھی. تو الحمدللہ میں نے 1.5 گھنٹہ لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر وہ 300 صفحے کی کتاب پڑھ لی. پھر میں نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ میرے ساتھ بات کرو. کتاب تو میں نے پڑھ لی ہے، تو اب جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کریں. میں اب آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات سنائی اس لیے میں نے کہ اس لستم پوخ کتاب کے اندر اس کا مؤلف ہندوستان کا رہنے والا ہے. کسی حکمت کی وجہ سے نام نہیں لیتا. تو اس نے لکھا ہے کہ روحانیوں کے دیس میں 10 یا 12 دن، روحانیوں کے سب سے بڑے مرکز. تو مجھے ٹائٹل اس کا کھٹکا کہ یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ اہل سنت والجماعت پر کرٹیسائز کی گئی ہو، تنقید کی ہو کسی نے. تو میرا جو ذہن تھا وہ ٹھیک اپروچ ہوئی اس کی. میں اس کو پڑھا تو لیکن مجھے ایک دکھ وہ کتاب پڑھنے سے یہ ہوا کہ محسوس کیا کہ اس وقت ورلڈ میں جو ہمارے مخالف لوگ ہیں، مسلمانوں کے مخالف لوگ ہیں، مسلمانوں کے، ناٹ سمپلی اہل سنت و جماعت، جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، امہ کے مخالف ہیں، امہ کے. وہ ایک لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ایک دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ امت جو ہے وہ زوال میں جا رہی ہے، مار رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. تو پہلا کوسچن اس نے مجھے یہی کیا کہ سر امت برباد ہو رہی ہے، ختم ہو گئی ہے. تو میں نے کہا میرا بلیف تو یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو. تم مر سکتے ہو، میں مر سکتا ہوں، امت نہیں مرتی. امت کا رقم. میں نے کہا کہ ملکوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ، دولت کے ساتھ، ویلتھ کے ساتھ اور سیم و زر کے ساتھ اور افرادی قوت کے ساتھ امت نہیں ہے. جس وقت حضور غار حرا کے سائے میں نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے علی المرتضیٰ، صدیق اکبر، حضرت زید کھڑے تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. امت تو اس وقت بھی موجود تھی.
امت موجود تھی. ابراہیم اکیلا تھا تو قرآن نے کہا یہ تو امت ہے پوری, یہ تو پوری امت ہے. تو میں پھر کہوں گا میں نے اس کو کہا کہ میرے عزیز, جس وقت حسین کربلا میں کھڑا تھا 72 یا 82 لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے, مجھے بتائیے ایک طرف یزید تھا, بدی تھی, خباثت تھی, نجاست تھی, گندگی تھی, نظام خدا کی مخالفت تھی, اور اسلام اور قرآن کا پرچم سرنگوں کرنے کا ایک امام تھا, اور 22,000 سے لوگ زیادہ تھے, ریاستی قوت ان کے ساتھ تھی, اور امپلیمنٹیو پاور اس کے ساتھ تھی, اور حیات حاکمہ اس کے پاس تھی. حسین تو 72 کے ساتھ کھڑا تھا. میرا کوشچن ہے, مجھے بتاؤ امت ادھر تھی یا امت ادھر تھی؟ سوال ہے امت کدھر ہے؟ ہم مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ تعداد سے امت نہیں بنتی جناب, اقتدار کا قلم دان سنبھالنے سے امت نہیں بنتی. حسین تنہا بھی ہو تو امت ادھر ہے. بس میں نے آپ کو کہا کہ مجھے بتائیں کہ وہ دولت کون سی ہے جس سے کلا بندہ بھی امت ہوتا ہے؟ تنہا. آؤ میں بتاؤں, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ گیا اور اس کے ہاتھ میں یہ قرآن آ گیا, امت ہے, امت نہیں مٹے گی. یہ وہ راز تھا جس راز کو افشا کیا میرے حسین نے. انہوں نے کہا کہ لو تیر, بھالے, تلواریں اور خون آشام, یہ اسلحہ اب تمہاری چھاتیوں میں پیوست ہونے لگا ہے. انہوں نے کہا تم شہید کر لو, تم دیکھو گے کہ میں مروں گا اس وقت کہ قرآن کی صدا بند ہو جائے. اگر حسین شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہو, کتاب اللہ کے ساتھ لگا ہو, تو پھر یاد رکھو مرتے وہ ہیں جن کے اندر قرآن نہیں ہے. جن کے اندر قرآن اور حب مصطفیٰ آ جائے وہ مرا نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو ہاں, تو جس وقت میں نے اس کو پہلے سوال کا جواب دیا, وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو میرے غبارے سے ہوا ہی نکال لی. ہم نے میرے غبارے سے ہوا نکال دی. انہوں نے کہا اچھا پھر میرا ایک اعتراض دور کر دو. آج کل یہ جو تھنک ٹینک انڈر دا سپرویژن آف سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو فلاں 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 کے ان کی سپرویژن میں جو گند پھیلایا جا رہا ہے, اس گند میں معاف کریے اشکال دیے جا رہے ہیں, آبجیکشن دیے جا رہے ہیں, آبجیکشن دیے جا رہے ہیں بچوں کو, نوجوانوں کو, الیکٹرانک میڈیا پر. پتہ نہیں, دردناک بات بتاتا ہوں. ایک ٹی وی ہے, مجھے نام نہیں لینا چاہیے, لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں جیو تو غیرت کے ساتھ جیو. میں کسی چینل کا نام نہیں لیتا, میں تو کہتا ہوں تو جیو تو غیرت کے ساتھ, اور جو غیرت کے ساتھ نہ جیے وہ جیو تھوڑا ہی. تو میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں تو غیرت کے ساتھ جینے کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں. اس میں ایک ڈرامہ سینسر کے نام سے انہوں نے بتایا, سینسر. وہ سینسر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 2 مولوی بٹھائے ہوئے ہیں, وہ سارے مسٹر سارے کہتے ہیں آلرائٹ آلرائٹ آلرائٹ, یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. پھر ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں جی اس کی سزا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو یہ کرو وہ کرو, اس نے بڑا جرم کیا ہے, فلاں کی لڑکی کے ساتھ اس نے زیادتی کر دی ہے. دوسرے مولوی سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں جی اس کی سزا کیا ہے؟ ابھی قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, حافظ صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے, تو پتہ ہے وہ مولوی بنا کر کے داڑھی والا, وہ کہتا ہے کہ اس نے اس کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کو پکڑ کر کے سزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ تم وہی کام کرو جو اس نے لڑکی کے ساتھ کیا ہے. یعنی ہم جنس پرستی. وہ مولوی اب سزا دیتا ہے اس ٹی وی پر. مجھے بتائیے کہ ایک مولوی کی انسلٹ, ایک انسٹیٹیوشن آف اسکالرز اور علماء کی انسلٹ, اور دوسری طرف جناب وہ اقدار عالیہ جو دنیا کا ہر مذہب سکھاتا ہے اس کی توہین اور انسلٹ کی جاتی ہے, اور قرآن کو
دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس پر میں نے ایڈیٹوریل بھی لکھا, اپنے پرچے کہا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آہستہ آہستہ سلو پائزننگ کے ساتھ مسلمانوں تم سے قرآن چھینا جا رہا ہے, تم سے عشق رسول چھینا جا رہا ہے. اب دیوبندی بریلوی بن کے نہیں, جب تم کو دبایا جا رہا ہے تو میلاد آ رہا ہے. ہر مسلمان میدان میں نکلے اور نکل کر کے میرے محمد کے نام کا اتنا چرچا کرے کہ پتہ چلے کہ عالم اسلام میں کوئی مسلمان میرے مصطفیٰ کی میلاد کا مخالف نہیں ہے. اس وقت میں مختصر کروں, ویسے بڑھے بندے کی چھوٹی باتیں بھی زیادہ ہی ہو جاتی ہیں, بوڑھا جو ہو جاتا ہے لٹک جاتی ہیں. میں مختصر کروں. اب وہ مجھے کہنے لگا جی میرا جو گرو ہے, میرا گرو وہ جو الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو وہی لستم پوخ والا گرو, وہ کہتا ہے کہ یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس نماز میں یہ درود ابراہیمی تو ہے ہی نہیں ہے, ثابت ہی نہیں ہے, اور اگر اس کو آپ مان لیں تو کوڑ ہے, جھوٹ ہے. اب پتہ پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی اور درود نہ پڑھو, صرف درود ابراہیمی پڑھو. اب کہتے ہیں درود ابراہیمی سے بھی آسا, درود ابراہیمی بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صلاۃ سے روکنا, سلام سے روکنا اور اللہ المالکی سے مرسی مانگنا اور رحمت کا سوال کرنا, میں تو نہیں, میں فالو نہیں کر سکا. لیکن جس وقت اس نے کہا, میں نے کہا کہ آپ کا گرو دلیل کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا گرو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا تھا ہی نہیں, بیٹا تھا ہی نہیں. یہ تمہارے محلوں کے اندر بھی اس قسم کا گند عام کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیٹا تھا ہی نہیں, جو تھے ابراہیم تھے, طاہر تھے, وہ تو بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. جب حضور کا بیٹا کوئی رہا ہی نہیں تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آل محمد تو بیٹے کے لیے, اگر بیٹا مانا جائے تو کوڑ بنتا ہے اور جھوٹ بنتا ہے. ثابت ہوا صرف قرآن مانیں گے, قرآن کے ساتھ حدیث ہم نہیں مانیں گے تو یہ درود ابراہیمی بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عبدہ و رسولوں پر سلام پھیر دینا چاہیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہاتھ پاؤں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں نے کہا گرو سے ذرا ٹیلی فون کر کے پوچھ اس آیت کا کیا بنائے گا. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, یہ تو قرآن ہے. حضور کی زبان سے رام نے کہا حضور حبیب آپ کہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. میں نے کہا یا تیرا گرو جھوٹا بنتا اور تیرا گرو ہی جھوٹا ہے. ہاں قرآن تو قرآن سے حل آپ کر سکتے ہیں, کتاب اللہ کو کتاب اللہ سے آپ حل کر سکتے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر بعد آیا, اندر سے آیا تو کہنے لگا سائیں آپ بیعت کرتے ہوتے ہیں, سائیں آپ بیعت کرتے ہوتے ہیں. میں نے کہا سائیں اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا, میرے پاس آنا پڑے گا. میں نے کہا کہ تیرے گرو نے آج قرآن پڑھا ہے اور ہم سید لوگ 1400 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں, ہمیں حضور خود جوڑ کے گئے ہیں. رحمت للعالمین آقا ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ کے گئے ہیں. حضور ایسا نہیں ہے کہ قرآن چھوڑا ہو اور رب اس کا محافظ ہے, لیکن رب جتنے کام کرتا ہے خود اپنے لیے اولاد اللہ ہی دیتا ہے, لیکن شادیاں تو تم ہی کرتے ہو نا. وہ مسبب الاسباب ہے, وہ جتنے کام کرتا ہے اس کے اسباب خود عطا کرتا ہے, پھر ہوتے چلے جاتے ہیں. روزی وہ دیتا ہے, کارخانوں میں محنت تمہیں کرنی پڑتی ہے اور فصلیں تمہیں اگانی پڑتی ہیں, لیکن ان اللہ والرزاق, رزاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ایک فینومینا بنایا ہے, ایک طریقہ بنایا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے عرض کی کہ جب سارے کام اللہ کرتا ہے لیکن سبب بنائے ہوئے ہیں, اللہ قرآن کی حفاظت خود کرتا ہے لیکن اس نے چوکیدار بھی بنائے. ہاں یہ علماء چوکیدار ہیں نا جی, یہ زبر سے زیر نہیں ہونے دیتے, زیر سے زبر نہیں ہونے دیتے. اللہ کی قسم
جس وقت عالم دین مسند پر بیٹھ کے کہتا ہے قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ارد گرد اللہ کی طرف سے ایک قلعہ قائم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد آ جاتی ہے، سپورٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں میرے دوستو، اس دور میں بڑا نازک سا دور ہے۔ قرآن مجید اور حضور کا عشق، ان دونوں میں آبجیکشن، اشکالات پیدا کرنے کے ہو رہے ہیں۔ اس قسم کے دورے جو ہیں وہ مفید ہیں، اس لیے مفید ہیں کہ بندہ قرآن مجید سے قریب ہوتا ہے۔ حافظ صاحب آپ خود ہی نہیں، اپنے سارے شاگردوں کو بتائیں، ان گاؤں میں اور ان گوٹھوں میں، ان قصبوں میں بیٹھ جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوں، اگر 25 20 بھی بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کھول لو۔ اللہ کی قسم، جس وقت تم قرآن مجید کے سامنے بیٹھو گے، اللہ تمہاری روزی بھی بھیجے گا، تمہارا پانی بھی بھیجے گا، تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا، کرام بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی ایسی دولت اور نعمت نہیں ہے جو اللہ حضرت سبحانہ تمہیں نہ عطا کرے۔ تو میں انگلینڈ کے اس آدمی کا بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے کہا شاہ جی صاحب آپ آؤ، قرآن پڑھاؤ، کوٹھی بھی دوں گا، اس کوٹھی میں رہیں، اور 4 خادم بھی دوں گا، لائبریری بھی لا کے دوں گا، بٹھا دوں گا، صرف آپ پڑھائیں آ کے قرآن مجید۔ تو میں نے ادھر یہ آسمان والے کو دیکھا، مولا یہ نہیں کوٹھیاں دے رہا، یہ دینے والا بھی تو ہی ہے، عطا کرنے والا بھی تو ہے۔ دیکھو یہ دارالعلوم کتنے کم وقت میں اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے عطا کر دیا، اور اس کا افتتاح بھی واہ ہوا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا۔ تو اس دورے کو، اس کرنٹ کو، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کرنٹ کو سنبھال کے رکھنا، اور اپنے بچوں، اپنی فیملی اور اپنے دوست احباب کے اندر اس کو منتقل کرنا۔ انشاءاللہ تعالی باقی باتیں اللہ کے فضل سے جلسے کے اندر میں کروں گا۔ اللہ میرا اور آپ کو حامی ناظر ہوں۔ میں پنجابی کہہ ٹڈو میں خوش ہو گیا، قسم خدا کام دیکھ کے۔ اور اس وقت ایپٹ آباد میں بھی دورہ پڑھایا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ فیڈرل ایریا میں اسلام آباد کے اندر 3 جگہ دورہ پڑھایا گیا۔ ان کی سندیں آپ انہی کے ایک شاگرد مولانا اسماعیل صاحب اور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب اور حمزہ مصطفی صاحب، ان لوگوں نے وہاں پڑھایا۔ اس کی سند سوموار والے دن میں دے رہا ہوں۔ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اللہ نے اتنے کرم سے نوازا ہے کہ یہ دولت سمیٹنی ہمارے لیے دشوار ہو رہی ہے۔ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، حضور کی نظر ہے۔ تو مینج کرتے رہیں ساتھ، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں۔ اس سے زیادہ بہتر تبلیغ کا کوئی طریقہ نہیں۔ جس وقت 1 مہینہ بندہ قرآن مجید میں بیٹھتا ہے نا، واش روم میں 15 منٹ شاور تلے بیٹھ جاؤ تو گند نہیں رہنا۔ بندہ قرآن دی ماہ وچ بیٹھے پھر کیسے گند رہے گا؟ معمول کے مطابق بس 2 شعر صلاۃ السلام کی، پھر دعا کروں آپ کے لیے۔